جی کدھر سے ہیں آپ؟ میں تو ادھر ہی کا ہوں. ادھر ہی کا ہوں. تو آزادی مارچ میں آئے تھے؟ جی آزادی مارچ میں ہم جاتے آتے ادھر ہمارا مدرسہ ہے, ہم آزادی مارچ میں شریک اچھا ہوتے ہیں. آپ مدرسے پڑھتے ہیں اور آزادی مارچ میں جاتے ہیں, تو مدرسے نہیں پڑھتے آپ؟ مدرسہ پیریڈ لے کے پیریڈ کے بعد جاتے ہیں. کیا یہ آپ کے جو قائدین ہیں, آپ کے جو اساتذہ ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پیریڈ لیں, پڑھیں, پھر جا کے آزادی مارچ میں جائیں؟ ہمیں ایک حق ہے جمہوری, ہمیں اپنے ووٹ کا حق ہے, ہم اپنے ووٹ کا حساب لیں گے, ہم اپنے ووٹ کے لیے نکلے ہیں, اس لیے ہم جاتے ہیں. آپ ایک جمہوری حق ہے, تو یہ کوئی بات نہیں کر رہا کیا؟ ان کو اردو نہیں آ رہی اس لیے آپ سے بات نہیں کر سکتے. نہیں پشتو میں بندہ بلا لیتے ہیں, ایسے کوئی پرابلم نہیں. پشتو میں بھی وہ آپ سے بات کر لیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ابھی ان کے جواب تھا کہ ہمارے قائدین کی طرف سے منع کیا گیا بات کرنے اس کے لیے منع کیا گیا. قائدین کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو ہم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس آزادی مارچ میں کیوں جا رہے ہو؟ ہم آزادی مارچ میں ہمارے قائدین نے ہمیں حکم دیا اس لیے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہم اپنے مینڈیٹ کی چوری کے لیے ہم آئے ہوئے کہ ہمیں اپنا حق دو, ہمیں اپنا آئینی حق دو. ہمارا جو ووٹ چوری ہوا ہے ہم اس کے لیے آزادی. ووٹ کس نے چوری کیا آپ کا؟ ووٹ کس نے چوری کیا؟ یہ ان کو پتہ ہے جس نے چوری کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب, ٹھیک ہے, ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں علی امین گنڈا پور. ٹھیک ہے, علی امین گنڈا پور نے چیلنج کیا ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں, سیٹ چھوڑتا ہوں, آئیں دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں. تو مولانا صاحب اس بات پر کیوں نہیں آتے؟ اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور کہتے ہیں جو شرائط آپ رکھیں گے, ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرہ لگا لیں, جو شرائط رکھیں مجھے منظور ہے, اور دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا نے صرف علی امین گنڈاپور صاحب کی سیٹ کی بات نہیں کی, مولانا نے پورے پاکستان کے الیکشن کی چوری کی بات کی ہے. اب آج کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, میں نے سنا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ دوبارہ الیکشن کرائے. مولانا کے بیٹے مفتی اسد محمود صاحب نے کہا اسپیکر کو کہ ان سے آپ استعفیٰ لے, کل آئے ہمارے ساتھ الیکشن کرائے. انہوں نے پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ آج مفتی اسد محمود آپ وہ کہتے ہیں آپ دھرنا اٹھائے, میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. دھرنا تو صرف ان کی سیٹ کے خلاف نہیں ہے, دھرنا تو پورے پاکستان کی سیٹوں کے خلاف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ لاشیں گریں گی, شہادتیں ہوں گی, ہم پیچھے نہیں جائیں گے. یہ کس ملک میں رہ کے یہ بیانات ہیں کہ لاشیں گریں گی, شہادتیں ہوں گی, گولیاں کھائیں گے؟ دیکھو وہ اینکر نے سوال کیا کہ اگر آپ اسی طرح بڑھتے جائیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مولانا نہیں, میں بتاتا ہوں. انہوں نے پوچھا فوج سے ٹکرائیں گے, انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں کچھ بولیں گے, اگر وہ ہمیں مارے لاشیں, ہم اپنی لاشیں گرا دیں گے, لیکن ہم پیچھے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اپنی جمہوری حق کے لیے ہم اپنے لاشیں بھی وہ کریں گے, ہم اپنے آئینی حق کے لیے اپنی لاشیں بھی گرائیں گے. ہم شوق شہادت لے کر نکلے ہیں. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, اصل میں ان کا جمہوریت سے تعلق ہی نہیں. جمہوریت یہ ہے کہ آپ نے الیکشن انتخاب میں حصہ لینا ہے, جیتنا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کرنا ہے, حکومت چینج کرنی ہے یا بنانی ہے. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہی نہیں. جس طرح انہوں نے اسلام کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اسی طرح انہوں نے جمہوریت کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ شعور سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے زبان بند کی ہوئی ہے. انہوں نے زبان پر موریں لگا دی ہیں تاکہ ان کو شعور سے دور رکھا جائے. ادروائز آپ مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت, اس ملک میں قانون ہے ہی نہیں. اور قانون خیبر پختونخوا میں ہم لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. پہلے کرپشن نہیں تھی, MMA کی حکومت آئی, خیبر پختونخوا جو ہے کرپشن میں ایشیا میں پہلے نمبر پر آ گیا. یہ ان کی جمہوریت ہے. اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر تھا. ٹھیک ہے, یہ جب سے آئے کشمیر کا مسئلہ ہی غائب ہو گیا. یہ جب سے آئے جو حکومت جب سے. اور دوسری بات یہ, آپ سروے کر لیں, آپ حقیقت جان لیں کہ جب سے دھرنا شروع ہوا مہنگائی جو ہے وہ آسمان پر پہنچی. دیکھیں کیلا جو تھا وہ 30 روپے درجن تھا, ابھی 80 روپے درجن. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر چیز, آٹا مہنگا ہو گیا, خوردنی اشیاء وہ بھی مہنگی, مطلب فروٹ سبزی ہر چیز مہنگی ہوگی دھرنے کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی بھی دھرنا دینے آئے اور لشکر لے کر حکومت کو تبدیل کرے نا, اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. جمہوریت تو یہ ہے آپ نے انتخاب میں حصہ لینا ہے, جیتنا ہے, اور حکومت بنانی ہے اور تبدیل کرنی ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے خلاف وہ عدم اعتماد کی تحریک. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے استعفیٰ لیں گے, تب تک واپس نہیں جائیں گے. دیکھیں وہ اکثریت سے جیتا ہے عمران خان اور وزیر اعظم بنا ہے. یہ استعفے ایسے لیے جاتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم سے زبردستی روڈ بند کر کے, روڈ بند کرنا ہی یہ تو جرم ہے.
روڈ بند کرنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے خالی گراؤنڈ میں روڈ کدھر بند نہیں بات ہے میں ویسے بات کر کشمیر ہائی وے بند نہیں ہے نہیں کھلا ہے سر عمران خان جب دھرنا دے رہے تھے تو کتنے دن بند تھا ڈی چوک؟ عمران خان کے مطالبات جانتے ہیں کیا مطالبات؟ آپ بتائیں کیا بتانے 4 حلقے کھولے ابھی اس کا یہ مطالبات ہے استعفیٰ دو. میری بات سنو مولانا فضل الرحمان عمران خان اور ان میں بڑا فرق ہے. عمران خان پہلے الیکشن کمیشن میں گیا، پارلیمنٹ میں گیا، پھر جو ہے سپریم کورٹ میں گیا عمران خان، اس کو کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا. جب انصاف نہیں ملا تو دھرنا اس نے دیا. دیکھیں جب وہ بعد کی بات ہے نا، بات یہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا. یہ الیکشن کمیشن میں جائیں، یہ پارلیمنٹ میں سینٹ میں ان کی اکثریت ہے. اچھا اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی جعلی ہے، اسمبلی جعلی ہے. آپ مفتی اسد محمود مولانا صاحب کے بیٹے وہاں سے منتخب ہوا ہے، تو آپ یہ ان کے خود پہلے استعفیٰ دیں، پیپل پارٹی استعفیٰ دے، نون لیگ استعفیٰ دے، آپ کی جو جماعت ہے وہ استعفیٰ دے، تو پیچھے تو کچھ رہتا نہیں ہے. کیوں نہیں استعفیٰ یہ خود کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ اسمبلی جعلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، تو یہ کس طرح منتخب ہو گئے ہیں؟ وہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پہلے ہم یہ آپشن استعمال کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس آپشن پر بھی ہم غور کریں گے. یہ کہ ایک منٹ، ایک مزے کی بات کہہ رہے ہیں اسمبلی جعلی ہے. اسمندر جار ولی جو ہے ANP کے سربراہ، وہ بھی ایک ہی سٹیج پہ ایک ہی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. مفتی اسد محمود بھی ایک سٹیج پہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. مفتی اسد محمود نے ان کو ہرایا الیکشن. یہی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر کس طرح دھاندلی ہوئی ہے؟ کون دھاندلی کر گیا؟ وہ جو 2 بندے اسٹیج پہ کھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے وہ ادھر کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ نہیں پتا جو میرے ساتھ کھڑا اس نے مجھے ہرایا الیکشن. دھاندلی وہ ہوئے نا جس طرح 33,000 جہاں 64,000. پتہ یا نہیں پتہ ہے؟ سمرو جہاں اسپیکر تھا 33,000 پہ پاس ہوتا ہے، 64,000 پہ پہلے ہوتا ہے. یہی دھاندلی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئے. تو ڈپٹی اسپیکر کی بات آپ جو بات کر رہے ہیں کہ استعفیٰ لینا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے استعفیٰ لے سکیں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ بالکل یہ کیسے پاسبل. استعفیٰ لے سکتے ہیں؟ اگر یہ استعفیٰ لیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے کہ اس کے خلاف تحریکوں میں اعتماد لائے اور کامیاب ہو. اس کے علاوہ اسے زبردستی استعفیٰ لینا یہ جمہوریت نہیں ہے. اس کو کون جمہوریت کہتے ہیں؟ شکریہ سر. پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی آپ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہم لاشیں گرائیں گے، گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لیکن اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یا نہ دھاندلی ہوا. پشاور میں جو ہے نا عمران خان کا 2 دفعہ حکومت آیا. جب دھاندلی ہوا تو دوسرا دفعہ کیا ہوا ہے؟ کون بولتا ہے دھاندلی ہوا؟ دھاندلی مانلی نہیں ہوا بھائی. ہاں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے JUIF کے کارکن ہیں، کہہ رہے ہیں ہم خان صاحب سے ادھر جا رہے ہیں، آزادی مارچ میں جا رہے ہیں، تو خان صاحب سے استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ان لوگوں کا جلسہ حق بھی ہے جو بھی کرتے ہیں جمہوریت کا، مگر اصل کی بات یہ ہے دھاندلی نہیں ہوا تو سیدھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے، PTI کو ووٹ بڑھے ہیں. ووٹ میں آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا یہاں اسلام آباد میں موجود ہے. کل انہوں نے بیان دیا ہے گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کا جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ یہ چاہتے کی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے کہ آپ استعفیٰ دیں، یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اگر یہ کوئی مہنگائی کے بارے میں کہہ دیتے کہ آپ لوگوں نے مہنگائی شروع کی ہوئی ہے تو اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. باقی جو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، یہ تو ان کو بارڈر پہ میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ بارڈر پہ اگر کسی کفار کے خلاف کوئی بیان دے دیتا ہے، اس طرح کر دیتا ہے، یہ تو ہمارا ملک ہے. اور اگر ان کو کوئی مطلب مشورہ یا ان کے پاس کوئی حل ہے، سلوشن ہے، تو وہ جا کے ان کو بتا دے کہ بھئی آپ اس طریقے سے چلیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا کہ یہاں تو 3 ماہ میں الیکشن ہو یا وزیر اعظم ریزائن کر دیں. اس چیز کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے ملک و قوم کا مسئلہ ہے. اگر تو پوری قوم یہ چیز چاہتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر کچھ بندے یہ چیز چاہتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں کہ مناسب نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کے مطالبہ جائز نہیں ہے؟ مولانا صاحب کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ استعفیٰ کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان علاقوں میں دوبارہ الیکشن کروائی جا سکتی ہے. مطلب اس طرح کی بات جو ہے نا ان سے بیٹھ کے کی جا سکتی ہے کہ بھئی ہمیں اس ایشو پہ آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے. اور اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ بھئی آپ یہ چیز چھوڑ کے مجھے دے دیں تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ عمران خان سے مطمئن ہیں؟ میں کسی پارٹی کے ساتھ اتنا انٹرسٹ نہیں ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا وقت دے دینا چاہیے تاکہ دیکھے تو صحیح ہے. ان لوگوں نے بھی تو پہلے کئی سال حکومت ہی کی ہے, اب ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے کہ یہ کرتے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, امید تو ہمیں ہے, یقین ہے انشاءاللہ کہ کچھ دنوں بعد اللہ بہتری کرے گا ہمارے ملک